بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم، سبق نمبر 23۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، تشبیہ کے مختلف قسم کے تقسیمات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آخر میں غرض کے اعتبار سے جو تشبیہ کی تقسیم بندی تھی وہ بھی پچھلے درس میں مکمل ہو گئی۔ آج ایک تنبیہ ہے، اور یہ تنبیہ اس بارے میں ہے کہ یہ جو تشبیہ کے مختلف قسم کے اسالیب ہیں، یہ جو تشبیہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینے کے مختلف قسم کے طریقے ہیں، ان میں سے کون سا طریقہ مبالغے کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، اور کون سا پھر اس کے بعد متوسط طبقے کا ہے، اور کون سا سب سے نیچے طبقے کا ہے، نچلے طبقے کا ہے۔ یعنی کس طریقے سے ہم تشبیہ دیں گے تو اس میں مبالغہ زیادہ ہوگا، اور کس طریقے سے ہم تشبیہ دیں گے تو اس میں نسبتاً کم ہوگا، اور اگر کس طریقے سے ہم تشبیہ دیں گے تو نسبتاً اس سے بھی کم ہوگا، یعنی سب سے کم مبالغہ ہوگا۔ تو اس بارے میں اس تنبیہ میں فرماتے ہیں کہ تشبیہ کے بعض اسالیب مبالغے کے لحاظ سے بعض سے بلیغ تر ہیں، یعنی بعض اسالیب مبالغے کے اعتبار سے فوقیت رکھتے ہیں بعض پر۔ تشبیہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز میں مبالغہ کر رہے ہوتے ہیں، تو مبالغے کے اعتبار سے بعض اسالیب بہت ہی یعنی اعلیٰ ہیں، بعض متوسط ہیں اور بعض دانی ہیں۔ اس لحاظ سے تشبیہ کی 3 قسمیں بنتی ہیں: تشبیہ عالی، تشبیہ متوسط اور تشبیہ دانی۔ تشبیہ عالی کیا ہے؟ فرماتے ہیں تشبیہ عالی یعنی مبالغے کے لحاظ سے سب سے بلیغ تر طریقہ تشبیہ کا یہ ہے کہ وجہ الشبہ اور ادوات التشبیہ دونوں حذف ہو، یعنی جس طریقے میں بھی، جس قسم میں بھی، تشبیہ کی جس قسم میں بھی ادوات التشبیہ اور وجہ الشبہ دونوں حذف ہو، یہ تشبیہ کا سب سے اعلی طریقہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مشبہ ہے یہ بالکل مشبہ بہ کی طرح ہے، گویا کہ مشبہ بہ اور مشبہ کے درمیان نسبت جو ہے وہ تساوی کا ہے، یہ آپس میں بالکل مساوی ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ تشبیہ متوسط ہے۔ تشبیہ متوسط یعنی اگر ادوات تشبیہ اور وجہ شبہ میں سے ایک چیز ذکر ہو اور ایک حذف ہو، تو یہ تشبیہ مبالغے کے لحاظ سے متوسط کہلاتی ہے۔ یعنی اگر وجہ شبہ اور ادوات تشبیہ میں سے ایک ذکر ہو اور ایک حذف ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مثلا چیز ہے کہ جس کی تشبیہ دی ہے ایک اور چیز کے ساتھ، یہ بالکل آپس میں مساوی تو نہیں ہے، لیکن البتہ قریب قریب ہے۔ تشبیہ میں مبالغہ تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا کہ تشبیہ عالی میں ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہے تشبیہ دانی۔ تشبیہ دانی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر ادوات التشبیہ یا ادوات التشبیہ اور وجہ الشبہ دونوں ذکر ہوں، جب دونوں ذکر ہو تو مبالغے کے لحاظ سے یہ دانی کہلاتی ہیں، یعنی اس میں جو مبالغہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، تھوڑا سا کم ہوتا ہے۔ عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بعض اسالیب تشبیہ اقوى من بعض فی المبالغہ۔ فرماتے ہیں کہ مبالغے کے اعتبار سے تشبیہ کے جو بعض طریقے ہیں، جو بعض اقسام ہیں، وہ زیادہ بہتر ہیں بعض کی نسبت۔ او وضوح دلالت ولہا مراتب ثلاثہ، یا مثلا دلالت کے اعتبار سے کہ کس میں دلالت زیادہ واضح ہے اور کس میں دلالت اتنی واضح نہیں ہے، تو اس اعتبار سے اور مبالغے کے اعتبار سے اس کے 3 مرتبے بنتے ہیں۔ اعلیٰ و ابلغھا، ان میں سے سب سے جو اعلیٰ اور بلیغ ترین جو مرتبہ ہے وہ کیا ہے؟ ما حذف فیہا الوجہ والادات، جب وجہ الشبہ اور ادات دونوں کو حذف کیا گیا ہو تو یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ نحو علی اسد، علی اسد ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں علی کالاسد فی شجاعہ، شجاعت وجہ شبہ ہے، کاف ادوات تشبیہ میں سے ہے اور دونوں کو حذف کیا گیا ہے، یعنی یہ اعلیٰ مرتبہ ہے بلاغت کا، تشبیہ کا اور تشبیہ میں مبالغے کا۔ وذلك لأنك ادعيت الاتحاد بينهما بحذف الأداة
ودعيت تشابه بينهما في كثير من الجهات بحذف الوجه ولذا سمي هذا تشبيها بلیغا. فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے مثلا کاف تشبیہ کو بھی حذف کر دیا ہے اور وجہ الشبہ کو بھی حذف کر دیا ہے، یہ آپ نے کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ نے مثلا حرف تشبیہ کو حذف کیا ہے تو آپ نے گویا کہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان تشبیہ نہیں بلکہ تشابہ ہے، تساوی ہے. یہ دونوں شجاعت کے حوالے سے بالکل مساوی ہے، ان دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اس حوالے سے کہ بالکل ان میں تساوی ہے، تشابہ ہے، تشبیہ ہے ہی نہیں. ایک چیز کا دوسری چیز سے تشبیہ نہیں دی جا رہی بلکہ ایک چیز کو دوسری چیز کا مساوی قرار دے رہے ہیں آپ. وہ تشبیہ اور یعنی تشابہ اور تشبیہ میں وہ فرق پہلے بیان کر بھی چکے تھے کہ تشابہ تساوی یعنی ایک چیز بالکل جب دوسری چیز کی طرح ہو، تشبیہ یعنی اس کی طرح تو نہیں ہے لیکن اس کی وضاحت کے لیے آپ قرار دیتے ہیں، تھوڑا بہت فرق ہے. اور جب آپ نے وجہ الشبہ کو حذف کیا تو وہ کیوں حذف کیا؟ وجہ الشبہ آپ نے اس لیے حذف کیا تاکہ آپ یہ بتا سکیں، آپ یہ سمجھا سکیں کہ بھئی فقط ایک لحاظ سے نہیں، فقط ایک وصف اور ایک وجہ الشبہ کے حوالے سے، یعنی فقط ایک وصف کے حوالے سے یہ فلان جو ہے فلان کی طرح نہیں ہے، یہ جو مشبہ ہے یہ مشبہ بہ کی طرح نہیں ہے، بلکہ کئی سارے جہات سے جو ہے مثلا جو مشبہ ہے وہ مشبہ بہ کی طرح ہے، ایک جہات سے نہیں. جب آپ وجہ الشبہ کو ذکر کرتے ہیں تو پھر آپ وجہ الشبہ کو محدود کرتے ہیں، مخصوص کرتے ہیں. جب حذف کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو عمومیت دیتے ہیں، یعنی جس حوالے سے بھی تصور کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے مشبہ بہ کی طرح ہے. مثلا علی اسد، علی شیر کی طرح ہے، فقط شجاعت میں نہیں، مثلا جس انداز سے شیر حملہ کرتا ہے، حملہ آور ہو جاتا ہے، یا مثلا جس انداز سے شیر فرض کریں دھاڑتا ہے، تو ان تمام حوالوں سے علی بھی جو ہے وہ اسد کی طرح ہے. کیا مطلب؟ یعنی علی میدان جنگ میں اس انداز سے آواز لگاتا ہے جس انداز سے شیر جو ہے شکار کرتے ہوئے داڑتا ہے. میدان جنگ میں علی اس انداز سے وار کرتا ہے جس انداز سے شیر مثلا حملہ کرتا ہے. شیر کی میدان جنگ میں علی اسی انداز سے شجاعت دکھاتا ہے جس طرح کہ شیر شجاع ہے. تو کئی جہات سے ہم اس پر یہ تصور کر سکتے ہیں. وَلِذَا سُمِّيَ هَذَا تَشْبِيهًا بَلِيغًا، اور اسی وجہ سے اس کو تشبیہ بلیغ کہا جاتا ہے کہ انتہا درجہ بلاغت اس میں پائی جاتی ہے اور انتہا درجہ مبالغہ اس میں پایا جاتا ہے. المتوسطہ ما تحذف فيها الادات وحدها كما تقول علي اسد شجاعة او يحذف فيها وجه الشبه فتقول علي كالاسد. متوسط کیا ہے؟ متوسط تشبیہ متوسط یا درجہ متوسطہ کیا ہے؟ درجہ متوسطہ یہ ہے کہ ادوات و تشبیہ اور وجہ الشبہ میں سے ایک ذکر ہو اور ایک حذف ہو. مثلا علی اسد شجاعۃ، اس میں کاف تشبیہ حذف ہے، علی کالاسد اس میں وجہ الشبہ شجاعت حذف ہے. وبیان ذلک انک بذکر الوجہ حذرت تشابہ، یعنی جب آپ وجہ پہلے کی وضاحت پہلے کرتے ہیں کہ جب آپ شجاعتن کو ذکر کرتے ہیں یعنی آپ وجہ الشبہ ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تشابہ کو محصور کیا، محدود کیا، یعنی آپ جس انداز سے جس حوالے سے آپ ایک چیز کا دوسری چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں اس کو آپ نے محدود کیا، کئی لحاظ سے نہیں، کئی جہات سے نہیں، آپ نے محدود کیا کہ فقط اس ایک جہت سے. فلم تدع للخیال مجالا فی الظن، اب یہاں پر جب آپ نے مثلا محدود کر دیا شجاعت میں تو اب کسی اور طرف خیال ہی نہیں جاتا کہ مثلا اس حوالے سے بھی علی جو ہے شیر کی طرح ہے کہ نہیں ہے. آپ نے مثلا اس حوالے سے بالکل نفی کر دی. جب آپ نے کہا کہ علی اسد شجاعتن تو مثلا آپ نے باقی چیزوں کی نفی کر دی، آپ نے محدود کر دیا کہ شجاعت کے حوالے سے فقط علی اسد کی طرح ہے، باقی حوالوں سے آپ نے تالا لگا دیا، آپ نے بریک لگا دیا. بأن تشابہ فی کثیر من الصفات فی المثال الاول، جبکہ پہلی مثال میں جب ہم نے دونوں کو حذف کیا تھا علی اسد تو ہم نے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ یہاں پر ایک چیز میں نہیں، ایک وصف میں نہیں بلکہ کئی سارے حوالوں سے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ علی اسد کی طرح ہے. یعنی جہاں پر بھی ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ علی اسد کی طرح ہو سکتا ہے، علی کی تشبیہ اسد کی طرح دی جا سکتی ہے اور وجہ الشبہ
کوئی نہ کوئی صفت بھی شجاعت کے علاوہ قرار دیا جا سکتا ہے تو وہاں پہ ہم کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کما انک بذکر العادات نصصت علی وجود التفاوت بین المشبہ والمشبہ بہ ولم تترک بابا لادعاء الاتحاد فی المثال الثانی. جب آپ نے علی کالاسد کاف کو ذکر کیا، شجاعت کو ختم کیا، شجاعت کو حذف کیا، تو شجاعت کو حذف کیا اس حوالے سے تو درست ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کئی جہاد کے حوالے سے یعنی ہم کئی جہاد کو تصور کر سکتے ہیں کہ اس حوالے سے علی اسد کی طرح ہے. لیکن جب آپ نے کاف ذکر کیا، جب آپ نے اعداد ذکر کیا تو آپ نے محدود کر دیا ایک اور چیز کو، آپ نے ایک اور قید لگا دی، وہ یہ کہ آپ نے ان دونوں کے درمیان تفاوت کو جو ہے ذکر کیا. کیا مطلب تفاوت کو ذکر کیا؟ یعنی جب آپ علی کی تشبیہ دے رہے ہیں اور کافی تشبیہ بھی ہے اسد کے ساتھ، تو آپ ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں علی اسد کی طرح تو ہے لیکن بالکل اس طرح نہیں ہے جس طرح اسد ہے. اسد شجاعت میں ایک نام رکھتا ہے، مثلا شیر کی شجاعت بہت اعلیٰ ہے، علی کی شجاعت بہت زیادہ ہے لیکن شیر کی شجاعت جتنی نہیں ہے، بلکہ ہاں شیر کی شجاعت کے قریب قریب ہے. تو یہاں پر آپ نے تساوی کا جو دروازہ تھا نا وہ بند کر دیا کہ یہ دونوں جو ہے آپس میں مساوی نہیں ہیں، یہ آپس میں مساوی نہیں ہے، ہاں قریب قریب ہے، تشابہ نہیں ہے ان کے درمیان، تشبیہ ہے. اقلها ما ذکر فیہ الوجہ والعادات. اب یہاں پر ادنا جو پیر تشبیہ کا مرحلہ ہے، درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب مثلا وجہ شبہ ذکر ہو اور ادوات و تشبیہ بھی ذکر ہو، وحینئذ فقدت المزیتان السابقتان. اب اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے کہ جب آپ وجہ و شبہ کو بھی ذکر کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ادوات و تشبیہ کو بھی ذکر کرتے ہیں، تو پہلے جو دو مزیتیں، جو دو خصوصیات بتائی تھیں، وہ دونوں یہاں پر ختم ہو جائیں گی. زید کالاسد شجاعتن، یعنی آپ نے دونوں حوالوں سے یہاں پہ تالے لگائے ہیں. زید اسد کی طرح تو ہے لیکن بالکل اسد جیسا نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ تساوی نہیں ہے، مساوی نہیں ہے. اچھا، اس کے ساتھ زید کالاسد شجاعتن، یعنی زید فقط شجاعت میں شیر کی طرح ہے، باقی حوالوں سے شیر کی طرح نہیں ہے. تو پہلے دونوں میں اور اس میں یہ فرق ہے. مشکل نہیں تھا، بالکل ہی آسان ہے. اور جس طرح کے پہلے والی تقسیم بندیاں آسان تھی اس طرح یہ بھی آسان ہے. یہ تو انہی تقسیم بندیوں کا ایک قسم کا خلاصہ ہے اس تنبیہ میں. تو بس یہ ہے کہ جتنی بھی تقسیم بندیاں ہیں یہ سب کے سب آپ عزیزان جو ہیں اچھی طرح حفظ کر لیں، اچھی طرح ان کی تمرین کر لیں. باقی جو یہ بحث ہے تشبیہ کا یہ بالکل ہی آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.